محمد وآل محمد۔ مجلس کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ اس وقت جو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت انور ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے ہیں اور وہ ایک مجلس کے حوالے سے ایک ٹاک دیں گے اور ان کا موضوع تو دلچسپ ہے اور ساتھ میں بہت انگیز بھی ہے اور کچھ کربلا کے حوالے سے بھی بات ہوگی ان کے موضوع کے علاوہ۔ میں ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بھی اطلاعی ہے، ہماری جو میری بھانجی شیلا ہیں ان کی پھوپھی اختر کا انتقال ہو گیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے، اور ان کے لیے آپ دیجیے گا سب سے پہلے اختر بنت اظہر عباس۔ انبر تاج ایک مرتبہ پھر سے بات کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی امام الرحمہ و شفیعنا و اہلنا حضرت ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ طیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں معذرت کرنا چاہتا ہوں، ذرا میری آواز کچھ بھی دنوں سے خراب ہے اور مجھے بار بار کہا جا رہا تھا کہ غرارے وغیرہ کر لو، میں کر نہیں سکا ہوں۔ ہماری اس پریزنٹیشن کا مطلب اور مقصد خدا نخواستہ ممبر حسین میں کسی قسم کا رخنہ پیدا کرنا نہیں ہے، اس بات کو سب سے پہلے سمجھ لیجیے۔ مجالس ہم جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے آباد کی اور حضرت زینب علیہ السلام نے اس میں بہت زیادہ ان مجالس کے انداز کو ترقی دی، آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں۔ لیکن کیا واقعتاً 2012 میں بھی ہم اسی انداز کو جاری رکھیں گے، خواہ وہ ہمارے ذہنوں سے متصادم ہو یا ہمارے ذہنوں کو اپیل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو؟ ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ موسٹ انفارمیشن تاریخ کے دائرے میں اور حقیقت کو جانتے ہوئے آپ لوگوں تک پہنچا دی جائے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ امپورٹنٹ ڈیوائسز کو استعمال کریں اور ان ڈیوائسز کے ذریعے اس اطلاع کو آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ اجازت دیں کہ اس موضوع پر جو سوال آپ کے ذہن میں جنم لیں ان کے تشریفی بخش جوابات آپ کو مل سکیں۔ اس سلسلے میں ایک پریزنٹیشن ناصر بھائی نے مجھے کہی تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں ہم یہ غور کرتے ہیں۔ اس وقت آپ نے سنا ہوگا پوری دنیا میں ایک شور ہے ویژن 2050، 2050 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ 2050 میں آنے والی نئی نسل اور لوگ کربلا کو کس انداز سے دیکھیں گے اور کس انداز سے شیعوں کو چاہیے کہ کربلا کو دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ آپ سب سنتے ہیں کربلا نے ہمیں کوئی سبق دیا، کربلا سے ہمیں کیا سبق ملا، اور کربلا سے سبق ملنے کے بعد ہم نے اس کو اس وقت سوسائٹی میں اپلائی کیسے کرنا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو اس وقت ہمیں درپیش ہے، اور واقعتاً اس کی طرف کچھ لوگ اب متوجہ ہو بھی رہے ہیں۔ اس مجلس کا ہم نے عنوان دیا ہے کربلا پرسپیکٹو 2050، جیسا آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا، شروع میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے کہ کربلا اور اسلام میں کوئی تفرقہ یا کوئی فرق چیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا اسلام کا زمانہ تجدید ہے، لیکن جب آپ فلسفیوں کو پڑھتے ہیں یا علماء کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بظاہر کوئی ایسی چیز یا ایسی کوئی تبدیلی یا ایسی کوئی تجدید نظر نہیں آتی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور فرمائی ہو اور کربلا سے ہمیں کچھ اور مل رہا ہو۔ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں موجود ہے اور ہم بار بار، اور آج کل نوجوان تو اس کا بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں اور ان کے دماغوں میں ایک محالتا پیدا ہوتا ہے کہ آخر کربلا برپا کیوں ہوئی۔ جو اس زمانے کے حالات بتائے جاتے ہیں
صرف یزید ان چیزوں کا شکار نہیں تھا، بعد کے آنے والے تمام بادشاہ ان چیزوں کا شکار رہے. بعد میں آنے والے ائمہ علیہم السلام نے وہ انداز کیوں نہیں اپنایا جو امام حسین نے اپنا لیا تھا؟ اور ایون جن لوگوں نے خاندان رسالت میں سے خروج کیا ان لوگوں کو سپورٹ بھی نہیں کیا. میں انتہائی شدت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ائمہ علیہم السلام نے کسی بھی خروج کو کسی بھی لحاظ سے سپورٹ نہیں کیا. یہ بات تاریخ سے بھی ثابت ہے اور یہ بات دین سے بھی ثابت کی جا سکتی ہے اور ثابت ہے. امام حسین نے جو نعرہ بلند کیا تھا جس میں انہوں نے اپنی ایک مدد طلب فرمائی تھی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کیا یہ نعرہ کربلا کی اس ریگزار اور اس دلخراش واقعے کی حد تک تھا اور ختم ہو گیا؟ کیا آج حسین کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آ رہی یا ہم اس کی آواز نہیں سن رہے؟ کیا ہم پہ یہ ذمہ داری آج 2012 میں عائد نہیں ہوتی کہ جو آواز اس نے بلند کی تھی اپنی مدد کرنے کے لیے، آج ہم اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ اس کی مدد کو موجود ہوں اور کہیں لبیک یا حسین؟ یقیناً ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آج بھی عائد ہوتی ہے اور اس کی یہ آواز آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے، سوائے اس کے کہ ہم خود اپنے کان بند کر لیں اور اس کی آواز پر کان نہ دھریں اور وہ اعمال سر انجام دیتے رہیں جو ہمیں خود خوشنما محسوس ہو، جس کا حسین نے نہ وعدہ کیا ہو، حسین نے نہ جس کے لیے جستجو کی ہو اور حسین نے نہ جس کے لیے اپنا خون بہایا ہو. دیکھیے جس طرح سے آپ تمام لوگ جانتے ہوں کہ ایک قول ہے جو سائنٹیفکلی استعمال ہوتا ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ یا سروائیول آف دا فٹسٹ. یہ صرف سروائیول فزیکل فنامنا میں استعمال نہیں ہوتا، یہ سوسائٹی میں یا سوشل لاء میں بھی اسی طرح سے اپلیکیبل ہے. جیسا آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانہ گزرا ہے جب وہ طاقتور اقوام جن کے پاس فوجی اور عسکری قوت زیادہ ہوتی تھی وہ دنیا پہ حکومتیں کیا کرتی تھی. ہم جانتے ہیں، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ 1945 کے بعد سے جب عالمگیر جنگ بند ہوئی اس کے بعد سے انداز بدلا. آپ میں سے بیشتر لوگوں نے مسٹر ایڈم سمتھ کا نام سنا ہوگا جنہوں نے یہ بتایا اور ان کے بتانے کے بعد انہوں نے یہ پرسیو کیا. ایسا نہیں ہے کہ واقعات انہوں نے بتایا اور اس کے لیے کوئی منصوبہ سازی کی گئی اور باقاعدہ کوئی ایک پروگرام بنایا گیا اور پھر ایسا ہوا. انہوں نے پرسیو کیا انسانوں کے بدلتے ہوئے معاشرتی اور سماجی رجحان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ آئندہ وہ اقوام جئیں گی، وہ اقوام برتری حاصل کریں گی، وہ اقوام رہ جائیں گی جو مالی طور پر مستحکم ہوں. ایڈم سمتھ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آج تک یہ صورتحال ہے. آج اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ مستقبل میں کون سی ایسی اقوام ہیں جو جی سکے گی، زندہ رہیں گی اور جن کی بقا ممکن ہو سکے گی اور وہ سروائیول آف دا فٹسٹ کے قانون میں لاگو ہو سکیں گے. اس ضمن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نام پسند نہ آئے لیکن میں چونکہ تعارف کرا دوں گا دو لوگوں کا جنہوں نے اس موضوع پر، جو ہمارے عصر کے فلسفرز ہیں، جنہوں نے اس موضوع پر سوچا ہے اور دیکھا ہے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ 1980 ایک ایسی دہائی ہے، 1980 کا ڈیکیڈ ایسا ہے کہ جب آپ کے سیاسی سوچ میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوئی. جس شخص کا آپ کیا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا نام پڑھ رہے ہیں، فرانسس فوکویاما. بنیادی طور پر وہ جاپانی نژاد ہے لیکن وہ امریکہ میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، وہیں وہ استاد رہا، وہیں اس نے CIA میں اپنی خدمات بھی سر انجام دی اور سلسلے میں جیسا میں نے آپ کی اطلاع کے لیے لکھا ہے کہ اس نے یہاں پاکستان اور افغانستان میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں. بلکہ امریکہ بہادر کی جو مہربانیاں پاکستان پر رہی ہیں اس میں فوکویاما کا بہت ہاتھ رہا ہے. اس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو اور خصوصاً ہندوستان پاکستانیوں کو اس طرح نہ سمجھا جائے جس طرح امریکی اپنے پرسپیکٹو میں سمجھتے ہیں. آپ نے لفظ شاید سنا ہو اینڈ آف دا ہسٹری، تاریخ کا اختتام. یہ وہ فلسفی ہے جس نے یہ ایک نیا فلسفہ دیا ہے کہ اب تاریخ کا اختتام ہو چکا ہے. This is the time of the end of the history. End of the history doesn't mean کہ یہاں کوئی ایونٹس نہیں ہوں گے، کوئی واقعات نہیں ہوں گے، روز بروز جو دن گزر رہے ہیں اس میں کوئی حادثات رونما نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے.
اس کا کہنا ہے کہ اب کسی نئے عقیدے کی پیدائش کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ دیکھیے یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ جس بات کو وہ پرسیو کر رہا ہے، اور ہم نے اور ہمارے گروپ نے اور ہم لوگوں نے اس بات کو بڑی غور سے دیکھا ہے، فوکویاما سے ان ٹچ رہے ہیں، اور اس 10 سال کی محنت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فوکویاما ٹھیک کہتا۔ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اب آنے والے زمانے میں کیا واقعتاً کسی نئے عقیدے کی گنجائش نہیں ہے۔ بطور شیعہ ہم یہ جانتے ہیں کہ واقعتاً کسی نئے عقیدے کی گنجائش کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے یا ہمارے مذہب میں نہیں ہے، وہاں سب کچھ موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ کیا واقعتاً اس وجود سے ہم استفادہ کر سک رہے ہیں؟ کیا اسلام اس طریقے سے یا شیعت اس طریقے سے ہمارے مسائل کو حل کر رہی ہے؟ یہ بات ہم نے دیکھ لی، ہمارے لبی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا کہ اب کسی نئے عقیدے کی گنجائش نہیں ہے، اس پر ایک اور صاحب نے کچھ گفتگو فرمائی ہے، سیموئل ہنٹنگٹن۔ ہم پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ فلاں صاحب ہمارے بزرگ وہ 18 سال میں اس قابل تھے کہ ان کو فتویٰ دینے کا اختیار ہو گیا تھا، فلاں صاحب میں وہ 20 سال میں اتنے تھے کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دی تھیں۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں۔ 23 سال کی عمر میں یہ شخص ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر نامینیٹ ہوا، 23 سال، only 23 years of age۔ وہاں اس نے اب جب یہ فوت ہوا ہے 2008 میں، تو 2008 تک وہ وہاں پر بطور پروفیسر خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ آپ جو ایک لفظ نیا سنتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر، اسے امریکن CIA سے جوڑتے ہیں، امریکہ کی سازش بناتے ہیں، وٹ ایور ہوگی وہ اپنی جگہ موجود، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی۔ دوسرا اس کا سب سے امپورٹنٹ جو فلسافیکل فینومینا ہے وہ ہے کلیشز آف دا سویلائزیشنز، تہذیبوں کا تصادم، جو آپ روز سنتے ہیں اخباروں میں، لوگ روز اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کیوں ہے؟ یہ جو چیز آپ کے سامنے پڑی ہے، جسے ہم کمپیوٹر کہتے ہیں، جس کو ہم لیپ ٹاپ کہتے ہیں، جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں، اس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ورلڈ میں واقعتاً ایک گلوبل ولیج میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنے عقیدے کو سنبھالنے کے لیے آج کی نسل کے ذہن میں ابھرنے والے سوالوں کے جواب نہیں ہیں، تو جو سوال ان کے ذہنوں کو اپیل کر کے ان کو مطمئن کر دیں گے، وہ عقیدہ اپنائیں گے آنے والے دنوں میں۔ نیو ورلڈ آرڈر صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ امریکہ پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا اور پوری دنیا پہ چھانے کے بعد وہ حکومت کر لے گا اور سارا آپ کا خزانہ یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ آنے والے زمانوں میں عقیدہ وہی رہ جائے گا جن کے پاس جواب ہوگا، ادروائز جن کے پاس جواب نہیں ہوگا وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ عقیدے کی جنگ پاکستان سے باہر تو لڑی جا رہی ہوگی، پاکستان میں بھی لڑی جا رہی ہے۔ طالبان سے آپ سب واقف ہیں، ان کی سوچ سے آپ واقف ہیں، ان کے طرز فکر سے آپ واقف ہیں۔ وہ تمام لوگ تو متشدد رویہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوالوں کے جواب نہیں دینے، جو کچھ ہم نے کہہ دیا وہ اسلام ہے اور آپ کو اسے تسلیم کرنا ہے۔ معذرت سے مجھے کہہ لینے دیجیے، یہ صرف طالبان میں موجود نہیں ہے، یہ آپ کے درمیان بھی سوچ موجود ہے۔ آپ کے درمیان میں بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ سوال کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کوئی سوال پوچھا جانا ہی نہیں چاہیے۔ پھر کوئی بات ہے کہ جس چیز کے سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ کے آنے والی نسل 2050 میں یقیناً میں زندہ نہیں ہوں گا، لیکن یہاں کچھ بچے ایسے موجود ہیں جو 2050 میں زندہ ہوں گے۔ ان کو سوالوں کے جواب اگر آج مل جائیں گے، کربلا کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، آپ کے عقیدے کے حوالے سے، تو آپ کی قوم اور آپ کا عقیدہ آئندہ آنے والے دنوں میں زندہ رہ سکے گا۔ فرض کیجیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرانسس فوکویاما اور ہنٹنگٹن جو ہیں یہ دونوں امریکی CIA کے ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا لمبا چوڑا منصوبہ بنایا ہے جو اسلام کو تباہ کرنے کے، اسلام کے خلاف، اور یہودی اور نصاری جو ہمیشہ نعرہ مارتے ہیں ان کی سازش کے تحت ہی آئے ہیں۔ آج تک کی تاریخ آپ کو یہ کیا نہیں بتاتی کہ یہ ممکن ہو جائے گا؟
اگر سازش ہے